الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وبارك وسلم. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير. وتمم بالخير. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير. وتمم بالخير. رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير. وتمم بالخير. اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا حكمتك حكمتك وانشر علينا وانشر علينا رحمتك رحمتك يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام. والإكرام. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك علما نافعا علما نافعا وعقلا كاملا وعقلا كاملا وفهما تاما وفهما تاما وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق الإنسان الحمد لله على ما خلق الإنسان وأنطق له اللسان وأنطق له اللسان بكلمات مختلفة من لغات مختلفة ليعبر بها عما في الصدور من الحاجات في مجاري الأمور والعادات والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر المخصوص بطيب النشر وعلى آله وأصحابه دعاة الأنام وهداة الإسلام. آپ حضرات جو کتاب شروع کر رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے پنج گنج. اس کتاب کا نام ہے پنج گنج. یہ کتاب کس کی ہے، کس مصنف کی ہے؟ تو اس بارے میں دو قول ہیں. اس بارے میں دو قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ شیخ سراج الدین اودھی اخی سراج کی ہے. اخی سراج جن کا نام میزان الصرف پر بھی لکھا ہے کہ ان کی کتاب ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ یہ کتاب اخی سراج کی ہے اور ان کی ولادت 656 ہجری میں ہوئی اور وفات 758 یعنی 102 سال کی عمر ہوئی. ٹھیک ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کتاب شیخ صفی الدین رودولوی کی ہے. رودولوی شریف کا نام سنا ہوگا. کس ضلع میں آتا ہے؟ ضلع جی ایودھیا میں. ضلع فیض آباد ہے، اب نام بدل دیا گیا ہے اور کیا سسٹم آج کل چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں. تو دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے مصنف شیخ صفی الدین رودولوی ہیں جن کی وفات 3 ذی قعدہ 1819
819 ہجری میں، 819 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے محبوب ترین خلیفہ ہیں، اور تصوف و سلوک کی تعلیم انہوں نے حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی تھی۔ تو یہ دو نام ملتے ہیں، ایک نام ہے اخی سراج الدین کا، شیخ سراج الدین، اور دوسرا نام ہے شیخ صفی الدین کا۔ اور بعض حوالے ایسے بھی ملتے ہیں جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اب آپ دیکھیے ان میں سے بڑے کون ہیں، سراج الدین اخی سراج بڑے ہیں یا شیخ صفی الدین اور رودولوی بڑے ہیں؟ تو دیکھیں آپ، سراج الدین جو ہیں اخی سراج، ان کی وفات 758 ہجری میں ہو گئی ہے، 758 میں، اور شیخ صفی الدین رودولوی کی 819 میں ہوئی ہے، 819 میں ہو، تقریباً 60 سال کا فرق ہو رہا ہے، 59 سال کا فرق ہو رہا ہے۔ تو پتہ لگا سراج الدین اودھی بڑے تھے، کیا تھے؟ جبکہ انہوں نے 102 سال کی عمر پائی ہے، اور شیخ صفی الدین رودولوی چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، عمر کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے۔ اور بعض حوالوں سے یہ ملتا ہے کہ جب شیخ سراج الدین نے تعلیم حاصل کی ہے تو انہوں نے میزان الصرف بھی پڑھی ہے اور پنج گنج بھی پڑھی ہے۔ تو جب دونوں کتابیں پڑھی ہیں تو اس کے مصنف یہ ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟ یہ بڑے ہیں، انہوں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، تو شیخ صفی الدین رودولوی یہ تو چھوٹے ہیں، تو یہ بھی مصنف نہیں ہو سکتے کیونکہ ان دونوں سے پہلے یہ کتابیں موجود تھیں۔ تو بعض حوالوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے پہلے کے کسی بزرگ نے لکھی ہیں، اور بعض سے یہ پتہ لگتا ہے کہ شیخ سراج الدین اس کے مصنف ہیں، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے شیخ صفی الدین رودولوی مصنف ہیں۔ لیکن جو بات قریب ہے، زیادہ مضبوط ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے مصنف شیخ صفی الدین رودولوی ہیں۔ بعض حضرات نے صرف انہی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ شیخ صفی الدین رودولوی اس کے مصنف ہیں۔ رودولوی شریف کے رہنے والے ہیں، جو ضلع فیض آباد میں ہے، اور اب چونکہ فیض آباد یہ شہر ہے، ایودھیا جسے اجودھیا کہتے ہیں، یہ فیض آباد شہر سے ٹچ ہے، بالکل ملا ہوا، اور اب ضلع کا نام ہی ایودھیا کر دیا گیا ہے۔ تو شیخ صفی الدین رودولوی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے محبوب خلیفہ تھے، تصوف و سلوک کی تعلیم انہی سے حاصل کی تھی، بڑے نیک بھی تھے اور بڑے قابل تھے، اور بھی کئی کتابیں ان کی ہیں، جیسے کہ دستور المبتدی ہے علم صرف میں، غایت التحقیق کافیہ کی شرح ہے۔ تو یہ اس کے مصنف ہیں۔ ان کا وصال 3 ذی قعدہ 819 ہجری میں ہوا۔ یہ آپ کی کتاب پنج گنج، پانچ گنج خزانے، 5 خزانے، یہ کون سے علم میں، کون سے فن میں ہے؟ فن صرف میں ہے۔ کس میں ہے؟ فن صرف میں ہے، اور فن صرف میں آپ نے میزان الصرف بھی پڑھی ہے، اور فن صرف کی تعریف ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ تو جس فن میں آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں فن صرف ہے وہ، تو آپ کو اس فن کی تعریف بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کا موضوع بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کی غرض و غایت بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو فن صرف کی تعریف کیا ہے؟ کئی طریقے سے لوگوں نے اس کی تعریفیں بھی لکھی ہیں، آپ الگ الگ جگہوں پر دیکھیں گے تو الگ الگ الفاظ کے ساتھ تعریفات آپ کو ملیں گی، لیکن جب گہرائی میں جائیں گے تو معنی مطلب سب کا معال ایک ہی نکلے گا۔ تو فن صرف کی تعریف لکھی ہے کہ فن صرف یا علم صرف ایسے اصول و قوانین یا ایسے اصول و ضوابط کو کہتے ہیں جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو،
ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو اور کلمے میں تغیر کرنے کا، رد و بدل کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ جیسا کہ آپ تعلیلات پڑھیں گے تو وہاں پر کلمے میں تغیر کیا جاتا ہے۔ تو علم صرف ایسے اصول و ضوابط کا نام ہے جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرے کلمے کو بنانے کا طریقہ معلوم ہو اور کلمے میں تغیر، رد و بدل کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ فن صرف کی تعریف ہوئی۔ فن صرف کا موضوع کیا ہے، کن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے؟ تو بہت آسان ہے۔ فن صرف کا موضوع ہے کلمہ۔ فن صرف کا موضوع ہے، لیکن مطلقاً نہیں، صیغے کی ہے اعتبار، صیغے کے اعتبار سے۔ فن صرف کا موضوع ہے کلمہ صیغے کے اعتبار سے۔ غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ آپ جو علم صرف پڑھتے ہیں کس مقصد سے پڑھتے ہیں، کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ تو اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے میں اور تغیر کرنے میں انسان کا ذہن غلطی سے محفوظ رہے۔ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے میں اور کلمے میں تغیر کرنے میں انسان کا ذہن غلطی سے محفوظ رہے، اس بنا پر علم صرف کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ علم صرف کی غرض و غایت ہے۔ چلیں اب آپ دیکھیں، خطبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ترجمہ دیکھ لیں، چونکہ خطبے کا ترجمہ عموماً امتحانات میں نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال آپ حضرات کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ترجمہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی پوچھے تو آپ بتا سکیں۔ الحمدللہ علی ما خلق الانسان، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ علی ما خلق الانسان، اس نعمت پر کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا، اس نعمت پر کہ اس نے انسان کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وَأَنْتَقَ لَهُ اللِّسَانَ بِكَلِمَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِّن لُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ۔ وَأَنْتَقَ لَهُ اللِّسَانَ، اور اس کی زبان کو، بِكَلِمَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، ایسے کلمات کی قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس کی زبان کو ایسے کلمات کی قوت گویائی عطا فرمائی جو مرکب ہوں مختلف زبانوں سے، مختلفتن جو مرکب ہوں، من لغات مختلفہ مختلف زبانوں سے۔ تو یہ جو انسان کی زبان ہے یہ مختلف لغتیں، مختلف لنگویج زبانیں بولتا ہے۔ ہم لوگ اردو زبان بولتے ہیں اور پڑھ لکھ کر آپ حضرات عربی بھی سیکھ جاتے ہیں تو عربی میں بھی بول لیتے ہیں۔ فارسی پر توجہ خاص دیتے ہیں تو فارسی میں بھی بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں۔ انگلش پڑھتے ہیں تو آپ انگلش میں، انگریزی میں بھی بولتے ہیں۔ باقی جو فارس کے رہنے والے ہیں وہ فارسی بولتے ہیں، اور الگ الگ علاقے ہیں، الگ الگ زبانیں ہیں، تو بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں۔ وَأَنْتَقَ لَهُ اللِّسَانَ بِكَلِمَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِّن لُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، اور اس کی زبان کو ایسے کلمات کی قوت گویائی عطا فرمائی جو مختلف زبانوں سے مرکب ہیں۔ کیوں زبان کو قوت گویائی عطا فرمائی؟ تاکہ وہ اپنے دل کی باتیں لوگوں سے کہہ سکے، تاکہ وہ اپنے دل کی باتیں لوگوں سے کہہ سکے۔ اسی کو بتا رہے ہیں، لِيُعَبِّرَ بِهَا عَمَّا فِي الصُّدُورِ مِنَ الْحَاجَاتِ فِي مَجَارِ الْأُمُورِ وَالْعَادَاتِ، تاکہ اس کے ذریعے، بِهَا تاکہ اس کے ذریعے، زبان کے ذریعے، تاکہ اس کے ذریعے کاموں اور عادتوں کے چلن کی جگہوں میں، کاموں الامور کاموں، والعادات اور عادتوں، فی مجارہ چلن کی جگہ، جاری ہونے کی جگہ، ہاں، لیعبر بہا اما فی الصدور من الحاجات فی مجار الامور والعادات، بہا کا ترجمہ پہلے، لیعبر بہا میں بہا، تاکہ اس کے ذریعے
کاموں اور عادات کے چلن کی جگہوں میں ان ضروریات کو، ان حاجات کو تعبیر کر سکے جو دلوں میں ہیں، جو سینوں میں ہیں، جو سینوں میں، تاکہ ان زبانوں کے ذریعے کاموں کے اور عادتوں کے جاری ہونے کی جگہوں میں جہاں جیسی ضرورت ہے ان ضروریات کو تعبیر کر سکے، ان باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ سکے جو دلوں میں، سینوں میں ہوتی ہیں۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت نازل ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، سید البشر، جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، المخصوص بطیب النشر، جنہیں پھیلنے والی خوشبو کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ المخصوص مفعول کے وزن پر المفعول، جنہیں خاص کیا گیا ہے بطیب النشر، پھیلنے والی خوشبو کے ساتھ، وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر، اولاد پر، یعنی اور رحمت نازل ہو آپ کی آل پر، واصحابہ، اور آپ کے ان صحابہ پر، دعات الانام، جو مخلوق کو دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ دعات جمع ہے داعی کی، داعی کا معنی دعوت دینے والا، الانام مخلوق، دعات الانام جو مخلوق کو دعوت دینے والے، کس چیز کی؟ دین کی، جو مخلوق کو دین کی دعوت دینے والے ہیں، وہ ہدات الاسلام، اور اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، اور اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بدا کے ای کتاب است، جان لیجئے کہ یہ ایک کتاب ہے۔ کتابیں، دیکھیں نکرہ لائے ہیں، بتا کے ای کتاب است، جان لیجئے کہ یہ ایک کتاب ہے، مبوب و مفصل، باب در باب اور فصل در فصل، یعنی اس میں ایک باب آئے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طریقے سے ترتیب سے باب آئیں گے۔ مفصل، فصل در فصل، ایک فصل آئے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پانچویں، اس طرح۔ مبوب و مفصل، باب در باب اور فصل در فصل، در تصریف سخن عرب، کلام عرب کے فن صرف میں، یا تو یوں کہیں کلام عرب کے فن صرف میں۔ کلام عرب میں ہی ایک فن نحو بھی ہوتا ہے، اور یہ فن صرف ہے، تو یا تو تصریف سے علم صرف مراد لیں، کلام عرب کے علم صرف میں ہے یہ، یا تصریف سے وہی گردان مراد لیں، در تصریف سخن عرب کے کلام عرب کی گردان میں، یعنی گردان اس میں بیان کی جائیں گی۔ کہ جملہ و پنج باب است، کہ اس کا مجموعہ 5 باب ہیں، اس کے تمام 5 باب ہیں، یا یوں کہیں اس کا مجموعہ 5 باب ہیں۔ و مضمون ہر باب مشتمل بر 5 فصل است، اور ہر باب کا مضمون 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ و مضمون ہر باب، اور ہر باب کا مضمون مشتمل بر 5 فصل است، 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ و نام و پنج گنج است، اور اس کا نام پنج گنج ہے۔ باب اول در شناختن مجاری صرف افعال و اسما۔ باب اول، پہلا باب، در شناختن، پہچاننے میں، مجاری صرف افعال و اسما، افعال اور اسما کی گردانوں کے جاری ہونے کے مواقع۔ افعال فعل کی جمع ہے، اسما اسم کی جمع ہے۔ صرف کا معنی گردان، فعلوں اور اسموں کی گردان کے، مجاری مواقع کے معنی میں لے لیں، اسموں اور فعلوں کی گردان کے مواقع کو پہچاننے کے بیان میں۔ پہلا باب فعلوں اور اسموں کی گردانوں کے مواقع کو پہچاننے کے بیان میں ہے۔ فعلوں کی گردان ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جیسے نصرہ سے گردان کریں، نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا وغیرہ۔ اسموں کی بھی گردان ہوتی ہے، جانتے ہیں آپ؟ اسموں کی بھی گردان ہوتی ہے، جانتے ہیں، توجہ نہیں ہے۔ جیسے فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات،
یہ اس میں فاعل کا اسم نہیں ہے. مفعول مفعولان مفعولون مفعولۃ مفعولتان مفعولات، یہ اس میں مفعول کا اسم نہیں ہے، اسموں کی بھی گردان ہوتی ہے. تو پہلا باب فعلوں اور اسموں کی گردان کے مواقع کو پہچاننے کے بیان میں ہے. ودر و پنج فصل است، اور اس میں 5 فصلیں ہیں. فصل اول در ذکر ماضی، پہلی فصل ماضی کے ذکر میں یعنی ماضی کے بیان میں. فصل اول در ذکر ماضی، پہلی فصل ماضی کے بیان میں. فصل دوم در ذکر مستقبل، دوسری فصل مستقبل کے بیان میں. فصل سوم در ذکر امر و نہیں، تیسری فصل امر و نہیں کے بیان میں. فصل چہارم در ذکر اسم فاعل و اسم مفعول، چوتھی فصل اسم فاعل اور اسم مفعول کے بیان میں. فصل پنجم در شناختن خاصیت بابہا و آنچے بداں تعلق دارد. فصل پنجم 5ویں فصل در شناختن خاصیت بابہا، باب کی جمع بابہا، بابوں کی خاصیت کو پہچاننے، بابوں کی خاصیت کو پہچاننے. وہ آنچے بدا تعلق دارد، اور جو کچھ ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ان چیزوں کو پہچاننے کے بیان میں. اب دیکھیں وچوں مضمون این باب، اور جب اس باب کا مضمون ماضی کا ذکر ہو، مستقبل کا ذکر ہو، امر و نہیں کا ذکر ہو، فرماتے ہیں چوں مضمون این باب، اور جب اس باب کا مضمون در فاتحۃ المصادر مقدم شدہ است، فاتحۃ المصادر میں مقدم ہو چکا، لکھا جا چکا. فاتحۃ المصادر ایک کتاب کا نام ہے، مصنف کی ایک کتاب کا نام ہے. یہ مضمون اس کتاب میں بھی لکھ دیا ہے. تو کہتے ہیں جب اس باب کا مضمون در فاتحۃ المصادر مقدم شدہ است، فاتحۃ المصادر میں مقدم ہو گئے یعنی لکھا جا چکا ہے. دری محل فرو گزاشتہ شد، اس جگہ اسے چھوڑ دیا گیا. دری محل اس جگہ فرو گزاشتہ شد، چھوڑ دیا گیا. تا کتاب دراز نہ گردد، تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے. تا کتاب دراز نہ گردد، تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے. تو جو پہلا باب ہے اس کی جو فصلیں ہیں یہ سب فاتحۃ المصادر جو انہی کی ایک کتاب ہے اس میں بیان ہو گیا ہے، اور آپ بھی دوسری کتابوں سے پڑھ چکے ہیں. تو اس کو چھوڑ دیا گیا تا کتاب دراز نہ گردد، تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے. اب کل سے انشاءاللہ باب دوم شروع ہو جائے گا. باب اول آپ کا ہو گیا، بغیر ہی پڑھے ہو گیا.